عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جونیئر کالجوں میں لیکچررز کے تقررات کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، اور جو طلباء ایم اے کامیاب ہیں یا دیگر مضامین میں ایم ایس سی، ایم کام وغیرہ کامیاب ہیں، وہ ان امتحانات کے لیے اہل ہوں گے۔ تو مضمون اردو کی تیاری کے سلسلے میں یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اردو نصاب سے متعلق تمام کتابوں کی جانب رہبری کی جائے گی۔ سب سے پہلے طلباء کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کا اعلامیہ جاری ہونے کے بعد اب آن لائن درخواستوں کی ادخال کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ اردو مضمون کے طلباء کو پتہ ہے کہ تلنگانہ میں ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 یہ دونوں میں اردو کی 28 جائیدادیں ہیں۔ یہ امیدواروں کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اچھی تیاری کرے اور اس امتحان میں کامیاب ہو کر جونیئر لیکچرر کے عہدے پر فائز ہوں۔ تو اس طرح کے امتحانات میں امیدواروں کو چاہیے کہ وہ درکار معلومات رکھیں اور وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی تیاری کو شروع کریں۔ تو جیسا کہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پرچے سوالات 2 پرچوں پر ہوگا۔ پہلا پرچہ پیپر 1 جنرل اسٹڈیز اینڈ جنرل ایبلٹیز، یہ عام معلومات کا اور عام صلاحیتوں کا ہوگا۔ 150 سوالات ہوں گے، 150 منٹ کا ہوگا، یعنی 2.5 گھنٹے کا، اور نشانات 150 ہوں گے۔ اور اس کے بعد پرچے دوم جو ہے 150 سوالات، 150 منٹ اور 300 نشانات کا ہوگا۔ یہ 450 نمبر کا کل 2 امتحان ہوں گے۔ اس امتحان میں جو طلباء میرٹ پر آئیں گے، راست انہیں ملازمت کا جو ہے ان کو کال لیٹر دیا جائے گا اور وہ ملازمت پر جوائن ہو سکتے ہیں۔ تو اردو مضمون کے امیدواروں کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پرچے اول کی تیاری کیسے کریں اور پرچے اول کا نصاب کہاں سے حاصل کریں۔ تو پرچے اول کے بارے میں الگ سے جو ہے ایک ویڈیو بنایا جائے گا۔ اس ویڈیو میں پرچے دوم کے لیے نصاب کیا ہے، اردو نصاب کیا ہے، اور اس کے لیے کتابیں کیا ہیں، اور ان کتابوں کو کیسے حاصل کیا جائے اور کیسے مطالعہ کیا جائے، اس جانب اس ویڈیو میں رہبری کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد عنقریب پرچے اول کے تعلق سے بھی متعلقہ کتابوں اور اس کی تیاری کے سلسلے میں ویڈیو فراہم کیا جائے گا۔ تو پرچے دوم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پرچہ جو ہے 150 نشانات کا ہوگا، 150 سوالات ہوں گے، اور 300 جو ہے 150 منٹ کا ہوگا اور 150 سوالات ہوں گے، 300 نشانات ہیں۔ تو سب سے پہلے امیدواروں کو کرنا کیا ہے کہ ان کی اہلیت کیا ہے کہ ایم اے کامیاب ہونا چاہیے، 50 یا 55% ان کو نشانات حاصل ہونا چاہیے۔ امیدوار کا تلنگانہ سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے، اور امیدواروں کو یہ تو پتہ ہوگا کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر یہ 1 ٹائم رجسٹریشن کے نام سے ان کو اپنے تمام اسنادات کا اس میں رجسٹریشن کرنا ہوگا۔ یہ جو 1 ٹائم رجسٹریشن ہے، یہ اپنے فون نمبر کے ساتھ آپ کا لاگ ان ہوگا، یا می سیوا میں یا گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اب تک جن امیدواروں نے 1 ٹائم رجسٹریشن نہیں کیا ہے، وہ فوری جو ہے یہ اپنے تمام اسنادات جو اسکول سے لے کر ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ اور اس کے آگے جو ہے ڈگری اور پی جی کی تمام تفصیلات کے ساتھ یہ 1 ٹائم رجسٹریشن کرنا ہوگا۔ 1 ٹائم رجسٹریشن کے بعد ہی یہ جو ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ جونیئر لیکچرر کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے
یہ اپلیکیشن فار پوسٹ آف جونیئر لیکچرر، یہاں پر جا کر ان کو سبجیکٹ اردو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہاں پر TSPSC ID دے رہا ہے، یہ ون ٹائم رجسٹریشن کے بعد ان کو ID ملتی ہے، وہ ID یہاں پر آپ شامل کریں گے اور اپنا ڈیٹ آف برتھ لگائیں گے اور OTP یہاں پر ان کو آئے گا، تو اس کے بعد جو ہے یہ اپلیکیشن فارم بھر سکتے ہیں۔ تو یہ امیدوار یہ کام شروع کر دیں۔ 20 دسمبر سے یہ درخواستوں کے ادخال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ 10 جنوری تک شاید رہے گا، اور اس میں پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے امتحان کی انعقاد کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ امتحان کمپیوٹر پر آن لائن ہوگا اگر امیدواروں کی تعداد مناسب رہے۔ اگر بہت زیادہ امیدوار رہے تو پھر بار کوڈ سسٹم سے یہ امتحان ہوگا، لیکن گزشتہ سال 2 سال سے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن زیادہ تر امتحان آن لائن ہی لے رہا ہے، تو طلباء کو کمپیوٹر چلانے آنا چاہیے اور اس میں لاگ ان کے بعد پرچے سوالات شروع ہو جاتا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم کا شروع ہو جاتا ہے، تو ایک ایک سوال کے لیے درست جواب سلیکٹ کر کے اس کو سبمٹ کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ تو پرچے اول کی تیاری الگ ہے اور پرچے دوم کی تیاری الگ ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر طلباء کی سہولت کے لیے ایک فائل بنائی گئی ہے۔ یہ فائل کا لنک آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس فائل میں اردو نصاب کی تفصیلات ہے اور اس اردو نصاب کے لیے آپ کو کون سی کتابیں پڑھنا ہے اس جانب یہاں پر رہبری کی جا رہی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی ہے، یہ فون نمبر بھی ہے، آپ آگے بھی اردو امتحان کی تیاری کے سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں نوٹ لکھا گیا کہ نیلے رنگ کی کتاب کے نام کے لنک پر اپنے کمپیوٹر کا کرسر رکھیں اور کنٹرول کے ساتھ ماؤس کلک کریں تو کتاب کی PDF فائل اوپن ہوگی۔ اب آپ کا جو نصاب ہے اس میں تاریخ ادب اردو کے سارے چیزیں ہیں، تو پہلا عنوان جو اردو امتحان کا ہے، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، تو عام طور پر اردو ادب کے طالب علم جانتے ہیں کہ ہمارے جو اردو زبان ہے یہ کیسے شروع ہوئی، اس کے جو آغاز کے نظریے تھے وہ کیا ہیں، اور اردو کا جو ہے سلسلہ کیسے آگے بڑھا۔ تو عام طور پر ہند آریائی کے عنوان سے جو لسانیات کا سبق ہے جس میں مغربی ہندی ہے، کھڑی بولی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے دلی سے جو ہے اردو کا آغاز ہوا، اور یہ ہند آریائی کے 3 دور ہیں: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی، اور بولی کسے کہتے ہیں، زبان کسے کہتے ہیں، یہ اس سبق میں رہے گا، اور اردو کے آغاز کے جو نظریے ہیں یہ آپ کا نصاب ہے۔ تو اب آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ نوٹ میں نیلے رنگ کی کتاب کے نام پر لنک جو ہے اپنے کمپیوٹر کا کرسر رکھیں اور کنٹرول کے ساتھ ماؤس کلک کریں۔ یہاں جو ہے یہاں بتا رہا ہے کنٹرول پلس کلک، تو جیسے ہی ہم کنٹرول کے ساتھ انٹر مارتے ہیں تو یہ ہماری کتاب یہاں پر PDF کی شکل میں کھل جائے گی۔ تو اب آپ اس کو جو ہے یہاں پر یہ کتاب ہے ساری ہند آریائی کی، اور آپ کو جو ہے اس کا جو ہے تفصیلات یہاں پر ملیں گی۔ تو اس کو جو ہے آپ یہ ہندوستان میں آریائی زبان کا ارتقاء، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان حساب سے متعلق کتاب ہیں۔ یا رائٹ کلک مار کے جو ہے آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں۔ تو یہ جو پہلی کتاب کا آپ کو یہاں پر تعارف کرایا گیا، تو یہ آپ کے نصاب سے متعلق زبان کی تعریف، اس کے بارے میں کتاب ہے۔ زبان اور بولی کا فرق، اس کے بارے میں نوٹس ہے۔ زبان کی ساخت ہے، اردو زبان کے آغاز کے نظریے، یہ جو ہے ایک اہم موضوع ہے کہ اس میں سلیمان ندوی صاحب نے اور آپ کے حافظ محمود شیرازی نے، نصیر الدین ہاشمی نے اور دیگر نے علاقوں کی بنیاد پر اردو کے آغاز کے نظریے بیان کیے تھے، تو وہ جو ہے آپ کو اس میں نوٹس کی شکل میں ملیں گے۔
یہ اردو لسانیات سے متعلق کتاب ہے۔ یہاں پر اردو زبان کی قواعد حصے اول اور حصے دوم، یہ اہم کتابیں ہیں۔ کوئی بھی اردو کے طالب علم کو اپنی زبان کی قواعد سے متعلق معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ شفیع احمد صدیقی کی 2 مشہور کتابیں ہیں، عام طور پہ بازار میں دستیاب نہیں ہیں یہ کتابیں، تو طلباء کی سہولت کے لیے آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہماری زبان کیا ہے، یہ علم ہجا، اعراب، صرف و نحو اور یہ لفظ سے لے کے ساری چیزیں پہلی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد ایسے ہی اس کی دوسری کتاب یہاں پر آپ کو فراہم کی گئی۔ یہ دونوں کتابیں بنیادی طور پر پڑھنا ہے، اور زبان کیسے ترقی پائی اس جانب آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس طرح کے امتحان کے لیے پرچے بنانے والوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ بازار میں جتنے بھی بٹ کوشچن کی کتابیں ہوتی ہیں، معروضی سوال جواب کی کتابیں، وہ ان کتابوں میں سے کوئی بھی سوال نہ لیا جائے، اور سابقہ پرچوں میں جو سوالات پوچھے گئے اس میں سے بھی کوئی سوال نہ لیا جائے۔ تو پرچے بنانے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نصاب کے مطابق بالکل نئے سوالات بنائیں۔ تو اب امیدواروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصاب کو مکمل پڑھیں۔ اب نصاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب کوئی کتاب آپ کھولے ہیں تو کتاب کو جو ہے، اب اس ویڈیو میں جن کتابوں کا ذکر کیا گیا تقریباً 100 سے زائد کتابیں ہیں، اور اگر ان کے صفحات کی تعداد لی جائے تو 5 سے 10 ہزار صفحات ہے۔ اگر ان کو زیراکس کرایا جائے تو بہت خرچہ ہوگا، تو طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ ایک اچھا سا ٹیب خرید لیں جس کا اسکرین بڑا ہوتا ہے، یا لیپ ٹاپ رکھیں اور اس کے اسکرین پر کتابیں کھولیں، اور کتاب کو جو ہے پڑھتے ہوئے ایک لانگ بک میں اہم باتوں کے نوٹ لیتے جائیں اور تیزی سے وہ کتابوں کو پڑھتے جائیں۔ تو ابھی آگے کہا جائے گا کہ جیسے اردو زبان کے آغاز کے نظریے ہیں، تو اب اس میں جو ہے سندھ سے اردو زبان کے آغاز کا نظریہ کس نے پیش کیا، اور آپ کے پنجاب سے اردو زبان کے آغاز کا نظریہ کس نے پیش کیا، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو مکمل پڑھنا ہے۔ ابھی یہ آپ کے نصاب کا دوسرا حصہ دکنیات کا ہے۔ یہ دکنیات میں یہ اردو کی جو پہلی مثنوی ہے فخر الدین نظامی کی قدم راؤ قدم راؤ، عادل شاہی دور، اور اس میں نصرتی کی گلشن عشق ہے، قطب شاہی دور، قلی قطب شاہی کی شاعری ہے، وجہی کی صبرس داستان ہے، قطب مشتری ہے، غواصی ہے، سیف الملک بدیع الجمال۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ ساری کتابیں فراہم کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر دکنی ادب کی تاریخ، یہ آپ کو کتاب کھول کے بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی کتابیں یہاں پر ہیں، آپ کو اہم کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں زندگی بھر ساتھ رکھنے کی محی الدین قادری زور صاحب کی کتاب ہے یہ۔ ایسے ہی صبرس کا تنقیدی جائزہ، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے۔ ڈاکٹر منظر اعظمی کی کتاب ہے یہ۔ امیدوار کو کیا کرنا ہے کہ کتاب کھولے بعد اس کا جو ہے فہرست ابواب دیکھنا ہے کہ کتاب کے اندر فہرست کیا کیا ہے، اور اس حساب سے اس کو جو ہے کتاب کو پھر پڑھتے جانا ہے۔ تو یہ دکنیات سے متعلق چیزیں ہیں۔ دکنی ادب کی تاریخ کیا ہے پڑھ کے، اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ فخر الدین نظامی کی ہے۔ یہاں پر مثنوی بھی دی گئی ہے، اور آپ کو جو ہے اگر مثنوی پڑھے تو مثنوی کے کرداروں کا بیان یاد رکھنا چاہیے، اور مثنوی کے واقعہ کو جو ہے آپ خلاصہ پڑھنا چاہیے، اور اس کی اہم باتوں کو آپ کو پڑھنا ہے۔ دکن کی یہ اردو ادب کا محمد قلی قطب شاہ نمبر، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے یہ۔ اس میں قلی قطب شاہ سے متعلق اہم مضامین ہیں۔ یہ اسلم پرویز کی مرتبہ کتاب ہے۔ یہ جو فہرست دیکھے جائے احوال و آثار جو ہے
قلی قطب شاہ کے ہیں سارے یہ کلیت قلی قطب شاہ مولوی عبداللہ کا سیدہ جعفر جو مرتب اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، اور یہ جو ہے قطب مشتری کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور جو ہے اس کی شاعری کے بارے میں نسیم الدین فرید صاحب اور دیگر کے مضامین ہیں۔ تو اب آپ کو جو ہے اہم باتیں ان مضامین سے پڑھ کے نوٹ کرتے جانا ہے۔ تو یہ دکنیات میں یہ ساری چیزیں ہیں، قلی قطب شاہ کی شاعری ہے، سبرس ہے، اور دکنی ادب کی مثنوی قدم راؤ قدم راؤ، اور خطب مشتری، سیف الملک بدیع الجمال غواصی کے تعلق سے مثنوی پھول بند، مثنوی گلشن عشق، ادب کی مختلف اصناف کا ارتقاء۔ اب یہاں سے آپ کا جو ہے شاعری کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ غزل، تعریف، تاریخ اور تنقید، جتنی اصناف ہے آپ کو اس کی تعریف یاد رکھنا ہے، غزل کسے کہتے ہیں، اور غزل کا جو ہے فن کیا ہے، جیسے مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، قافیہ، ردیف ہے۔ تو مثال دی جاتی ہے، آپ کو ایک شعر دیا جاتا ہے، اس کو پہچاننا ہے کہ یہ مطلع ہے یا اس کے اندر قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، اور حسن مطلع کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو پہچاننا ہے، اور اس کا آغاز ارتقاء پڑھ کے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم شعراء ہے یہاں پر درد ہے، آتش ہے، غالب ہے، مومن ہے، اقبال، حسرت، فانی، جگر، فراق، ناصر کاظمی۔ تو ان غزل گو شعراء کے کلام کے بارے میں خصوصیات، خاص طور سے مومن کے کلام کی اہم بات کیا ہے، فانی کی غزلوں کی اہم باتیں کیا ہیں۔ تو یہ جو کتابیں دی گئی، غزل اور مطالعہ غزل، اور اردو غزل اور متغزلین، اردو غزل کے اہم ستون، اردو غزل اور اردو غزل کا تاریخی ارتقاء۔ تو آپ کوئی بھی فن صنف ہے تو صنف کا فن، اس کا آغاز و ارتقاء، اور اس کا اہم شاعروں کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دوسرے صنف قصیدہ ہے، قصیدے کی تعریف کیا ہے، اس کا فن کیا ہے، قصیدے کے اجزائے ترکیبی پڑھنا ہے، آغاز و ارتقاء پڑھنا ہے، اور دو شعراء خاص طور سودا اور ذوق کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہے۔ یہ اس کی کتابیں یہاں پر اردو میں قصیدہ نگاری ہے، اور مطالعہ سودا ہے اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ تو آپ یہاں پر کرسر رکھیں گے تو اوپر بتا رہا ہے کہ کنٹرول، اور اس کو جو کلک کرتے ہی آپ کی کتاب اوپن ہو جائے گی۔ اب تیسری صنف مرثیہ ہے، اور مرثیہ جو ہے واقعات کربلا کی بیان کی نظم ہے۔ اس کی تعریف، مرثیے کے اجزائے ترکیبی پڑھنا ہے، اردو مرثیے کا آغاز و ارتقاء۔ دو شعراء خاص طور سے میر انیس، مرزا زبیر انیس کی شاعری کے تعلق سے آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہے، اور مواضع انیس و دبیر جو کتاب ہے اس میں دونوں کا ذکر ہے، اور اردو مرثیہ میر انیس کے بعد، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ رباعی ایک اہم صنف ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو اردو رباعی فنی اور تاریخی ارتقاء، غزل، قصیدہ اور رباعی، اور یہاں پر انیس، اکبر، امجد اور جوش کی رباعیوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو امیدوار کیا ہے کہ تفصیلی نصاب پڑھیں گے تو ہی ان کو یاد رہے گا کہ کون سی چیز کیا ہے۔ اب یہاں مثنوی جو ہے یہ بھی ایک اہم صنف ہے شاعری کی، اور مثنوی کی جو ہے آپ کو اجزائے ترکیبی پڑھنا ہے، تعریف پڑھنا ہے۔ دو مثنویاں خاص طور سے سیر البیان میر حسن کی، گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی، اس کے بعد زہر عشق شوق لکھنوی کی مثنوی، یہ تینوں کے بارے میں یہ اہم کتابیں ہیں۔ اردو مثنوی کا ارتقاء، اردو مثنوی شمالی ہند میں 3 مثنویاں، اردو کی عشق مثنویاں، اور گلزار نسیم سیر البیاں کا یہاں پر کتابیں دی گئی ہیں۔ آپ کو ایک ایک کتاب کھول کے پڑھنا ہے، اس کے نوٹس لینا ہے۔ اب آپ کو مثنوی کے بعد جو اگلی صنف ہے وہ نظم ہے۔ نظم کی تعریف کیا ہے، اور نظم کی جو اقسام ہے، پابند نظم، مورا نظم، آزاد نظم، سانٹ، ترائل، ہائیکو، ماہیہ، اور اس کے بعد نظم کے جو شعراء ہے، نذیر ہے، حالی، اکبر، چکبست، اقبال، جوش، اختر الایمان، سردار جعفری، نون راشد، میراجی، فرحت کیفی، عزیز تمنا، ان کی اہم نظموں کو پڑھنا ہے، اور ان کی شاعری کے انداز کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ساری کتابیں ہیں، آج کا اردو ادب میں اچھی باتیں ہیں ساری، اس کی شعری اصناف ہیں، اور قدیم اردو نظم ہے اور جدید نظم ہے، اور نظیر شناسی ایک اہم کتاب ہے، اکبر کے تعلق سے، اقبال کے تعلق سے ہے، حلقہ ارباب ذوق ایک تحریک تھی، اور یہ اردو نظم کی قسمیں ہیں۔ یہ آپ کو نثر میں آ گئے۔ اب داستان، داستانوں سے متعلق، داستان کسے کہتے ہیں،
داستانوں کے جو اجزائے ترکیبی کیا ہے، عروج و زوال، مافوق الفطرت عناصر، اور باغ و بہار میر امن کی، اور رجب علی بیگ سرخ کی فسانے جو ہے فسانے عجائب ہے یہ۔ تو اردو کی نثری داستانیں، ہماری داستانیں جو ہے وقار اعظم کی کتاب ہے باغ و بہار فسانہ عجائب کا تنقیدی مطالعہ۔ اب آپ کو ناول میں جو نصاب دیا گیا ہے، ناول کی تعریف پڑھنا ہے، ناول کے اجزاء ترکیبی پڑھنا ہے، اردو ناول کا ارتقاء پڑھنا ہے، اور یہاں فسانہ آزاد سرشار کی ہے، اور توبۃ النصوح نذیر احمد، امراؤ جان حاضری رسوا، گودان پریم چند، ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی، تیری لکیر عصمت چغتائی، ایوان غزل جیلانی بانو۔ آپ کو پہلے کیا کرنا ہے کہ ناول کا آغاز و ارتقاء پڑھے بعد کوئی بھی آپ ناول پڑھ رہے تو ناول کا خلاصہ یاد رہنا چاہیے، ناول کے کرداروں کے نام یاد رکھنا چاہیے، ناول کے اہم واقعات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ اکثر ایک کردار کا نام پوچھ کے بولا جائے گا کہ کس ناول کا کردار ہے، تو آپ کو خلاصہ پڑھنے سے ناول کے کرداروں کے بارے میں معلوم ہوگا، ناول کے تفصیلات، ورنہ نہیں تو مکمل ناول بھی آپ کو پڑھنا ہوگا، تاکہ ناول کے درمیان میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ناول کی تنقید کی سب سے اچھی کتاب 20ویں صدی میں اردو ناول یوسف سرمد صاحب کی ہے، اور یہ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ کی ساری کتابیں ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں، پریم چند کے بارے میں، ایوان غزل جیلانی بانو کا ناول ہے، تو یہ ناول کے بارے میں ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد نثر میں جو افسانہ ہے، افسانے کی تعریف، اجزائے ترکیبی اور اس کی آغاز ارتقاء پڑھنا ہے۔ پریم چند کا افسانہ نجات، منٹو کا افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ، کرشن چندر کا مہالکشمی کا پھول، قرۃ العین حیدر کا نظارہ درمیان ہے، یہ افسانے پورے پڑھنا ہے، اس کی کہانی آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کے کرداروں کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بارے میں تنقید بھی ہے۔ اس کے تعلق سے جو کتابیں ہیں آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں، ان کو جو ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ اردو کے 13 افسانے بھی ایک مشہور کتاب ہے، اور اردو افسانوں کا انتخاب بھی آپ کو دیکھ کر ان کے بارے میں تفصیلات لیں۔ ڈرامہ، یہ بھی جو ہے ایک فکشن کی صنف ہے، تعریف، اس کے اجزائے ترکیبی، آغاز و ارتقاء۔ اب اہم جو ڈرامہ نگار امانت لکھنوی، ان کا اندر سبھا ڈرامہ ہے، آغا حشر کاشمی کا ڈرامہ سید حوث ہے، امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی ہے، حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار ہے، محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک ہے۔ تو یہ ڈرامے کے بارے میں تنقیدی کتابیں ہیں، یہ تو اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اب اگلی صنف جو نثر کی انشائیہ، ہلکے پھلکے مضمون کو انشائیہ کہتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا سپارۂ دل، رشید احمد صدیقی کا آشفتہ بیانی میری، پطرس بخاری کا مضامین پطرس، ان مضامین کو پڑھنا ہے۔ اس کے اندر کیا بنیادی بات ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے تعلق سے جو بھی تنقید ہے۔ تو آزادی کے بعد اردو انشائیہ اور 20ویں صدی کا اہم انشائیہ نگار، یہ ٹیکسٹ کتاب ہے، آشفتہ بیانی میری پطرس کے مضامین، اس میں خواجہ حسن نظامی کی بھی شامل کی جائے گی۔ خط جو ہے، خط کسے کہتے ہیں، خط لکھنے کے اصول کیا ہیں، اور خط لکھنے میں غالب کا جو مثال تھی کہ وہ منفرد حیثیت رکھتے تھے، غالب اردو مولا اور مولانا آزاد کی غبار خاطر، یہ دونوں کتابوں کو آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہے۔ یہ مطالعہ غبار خاطر ہے، غالب شاعر مکتوب نگار اور غالب کے متعلق۔ اب سوانح نگاری، یہ بھی ایک صنف ہے جس کے اندر کسی کی حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں۔ یادگار غالب حالی کے مشہور لکھی ہوئی مشہور سوانح ہیں غالب کے بارے میں۔ یہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھی ہے۔ یہ سوانح نگاری کیا ہے، خط نویس کیا ہے، اور یادگار غالب کیا ہے، آپ کو پڑھنا۔ اب آپ کو اگلا عہد ادبی تنقید، تنقید کسے کہتے ہیں، کسی ادبی فن پارے کے محاسن و معائب کو بیان کرنا۔ تو تنقید کی تذکروں میں ہوئی، تذکروں کی جو کتاب آب حیات ہے، یہ محمد حسین آزاد کی ہے، نکات الشعراء میر کی ہے، گلشن بہار کس کی دیکھنا ہے۔ حالی کے تنقیدی نظریہ، تو تذکروں کے بعد اب جیسے آب حیات پڑھے تو آب حیات میں اس کا انداز کیا ہے کہ محمد حسین آزاد نے شعراء کا ذکر کیسے کیا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ حالی کے تنقیدی نظریات جو ہے مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے ملتے ہیں کہ انہوں نے ادب برائے زندگی کا نظریہ پیش کیا تھا، اور اس کتاب میں انہوں نے غزل کے متعلق، مثنوی کے متعلق، مرثی کے متعلق جو تنقیدی نظریات پیش کیے، وہ جدید اردو تنقید کی بنیاد ہے۔
اب تنقیدی دبستان اسے کہتے ہیں کہ کسی مخصوص علاقے میں مخصوص زمانے میں لوگوں کی جو طرز فکر ہوتی تھی، ادیبوں کی، نقادوں کی، شاعروں کی، اس کو دبستان کہتے ہیں۔ تنقید کی بھی دبستان ہے۔ تاثراتی تنقید کی کوئی افسانہ پڑھنے کے بعد، کوئی تخلیق پڑھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا تاثر پیدا ہو۔ جمالیاتی تنقید کوئی غزل سننے کے بعد اس کی خوبصورتی آپ کو کیسے محسوس ہوئی، لفظ اچھے لگے، کلام اچھا لگا، ڈرامے میں کیا خوبصورتی، افسانے میں کیا خوبصورتی۔ نفسیاتی تنقید میں کرداروں کی نفسیات ہوتی ہے کہ جو ہے کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی غم کا اظہار کرتا ہے، تو یہ نفسیات۔ مارکس کے جو ہے نظریات کی بنیاد پہ جو ہے اس کو جو تنقید ہوئی اسے مارکسی تنقید کہتے ہیں۔ اور ساختیاتی تنقید میں کوئی بھی تخلیق کی جو لفظیات ہوتی ہیں اس کی ساخت کو دیکھ کر جو ہے تنقید کی جاتی ہے۔ ممتاز نقادوں میں حالی کو پڑھنا ہے۔ شبلی کی کتابیں موازن انیس و دبیر، حالی کی مقدمہ شعر و شاعری ہے، نیاز فتح پوری، وحید الدین سلیم، فراق گورکھپوری، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، عالم مسرور، مغل تبسم، ان سب کے بارے میں پڑھ کے ان کے تنقیدی رویوں کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کس تنقید کا بانی ہے۔ یہ ساری کتابیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ اور جو ہے اردو تذکرہ بھی ہے، مقدمہ شعر و شاعری بھی ہے، حالی کے تنقیدی نظریات بھی ہیں۔ تو جو نصاب پوچھا گیا ہے اس سے متعلق مواد اس فائل میں آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نثر میں مختلف ادبی تحریکات، اردو میں کچھ تحریکیں مشہور ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں کلکتہ میں انگریزوں کو اردو پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ دہلی کالج اس کے بعد ہے، ماسٹر رام چندر اس کے مشہور جو ہے رائٹر ہے۔ سینٹ جارج کالج جو ہے مدراس میں تھا، یہاں پر بھی اردو میں کام ہوا۔ دبستان دہلی میں جو لوگ تھے مشہور شعراء اور ادیب، ان کا ذکر، دبستان لکھنؤ کے مشہور شعراء ان کا ذکر۔ علی گڑھ تحریک سر سید احمد خان کے زمانے میں ہوئی، حالی، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ، اور ان سب نے جو تنقید اور ناول اور دیگر چیزیں لکھی۔ علی گڑھ تحریک کے اردو ادب پر جو اثرات ہوئے وہ کیا ہے پڑھنا ہے۔ جامعہ عثمانیہ اور دارالترجمہ حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کے بعد اردو میں کتابوں کے ترجمے کا بڑا کام ہوا۔ اس کی تفصیلات ترقی پسند تحریک ہے، یہ 1936 میں ہوئی، اور پریم چند جو ہے اس کے پہلے اس کے جو ہے تحریک جلسے میں شریک تھے، اور انہوں نے جو ہے ہمیں اپنے ادب کا معیار بدلنا ہوگا مشہور نعرہ دیا۔ یہ حلقہ ارباب ذوق بھی ہے، یہ ترقی پسند تحریک کے بعد کی ہے۔ اس کے بعد جدیدیت ہے، مابعد جدیدیت۔ تو یہ ساری کتابیں یہاں پر اس موضوع سے متعلق فراہم کی گئی ہیں، جیسے فورٹ ولیم کالج ہے، یہ دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، اور ترقی پسند تحریک، یہ ساری کتابیں آپ کو کلک کرتے ہی کھل جائیں گی، آپ کو پڑھنا۔ صحافت سے متعلق آخری میں باب ہے۔ ابلاغیات کسے کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا، میڈیا ہے، ماس میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ رہنمائی صحافت، صحافت کے اصول کیا ہیں؟ اخبار نکالنے کے کام کو صحافت کہتے ہیں۔ اور فن ترجمہ نگاری، ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ ترجمے کی اقسام کیا ہیں؟ اور اصناف سخن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی حیتیں کیا ہیں، اور شعری اصناف کی یہ بھی کتاب ہے۔ تاریخ ادب اردو آپ کو یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ پورا ادب کیا ہے۔ اس کو سرسری طور پر جاننے کے لیے آپ کو تاریخ ادب اردو پڑھنا ہے، اور اردو ادب کی مختصر تاریخ یہ بھی کتابیں پڑھنا ہے۔ کچھ کتابیں آپ کو بٹ کوشچنوں سے متعلق دی گئی ہیں، وہ پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں ارمغان ادب نام کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے کیسے بٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کو صرف ایک رہنمائی کے لیے ہے کہ یہ کتابیں ہیں۔ ایسی جو ہے 4-5 کتابیں ذخیرہ فن وغیرہ آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس میں جو ہے شعراء کے بارے میں ہیں، اور معروضی سوالات بھی ہوتے ہیں غزل کے تعلق سے۔ یہ اس طرح کی کتابیں بنیادی طور پر پہلے پڑھ لینا چاہیے، تاکہ آپ کو ادب کیا ہے اس کا اندازہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو تفصیلی نصاب پڑھ کے لانگ بک میں اپنے نوٹس تیار کرنا ہے۔ ہر امیدوار کو اپنی پڑھائی خود پڑھنا ہے۔ یہاں پر IMC مانو کے نام سے یہ جو ہے ایک یوٹیوب پر مانو کے ویب سائٹ ہے، اور ان کے جو ویڈیوز ہے، یہ ویڈیوز میں اردو ادب آپ کے نصاب سے متعلق بہت سے ویڈیوز ہیں یہاں پر، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر
یہ مولانا آزاد کے بارے میں ہے، اور نوائے سروش، یہ آپ کے مجاز کا ذکر ہے، منٹو کا ذکر ہے یہاں پر۔ آپ بیٹھے بیٹھے بھی اپنے فون میں یہ ویڈیوز جو اردو ادب سے متعلق ہیں وہ سن سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اساتذہ کی زبانی معلوم ہو کہ یہ موضوع کیا ہے اور موضوع کو ہم کیسے سمجھیں۔ آپ سکون سے جو ہے یہ ویڈیوز کے بارے میں معلومات، جیسے ایک اردو افسانہ، تجزیہ اور تنقید بلکہ ہے، یہ ہے جیسے یہ ترجمے سے متعلق ویڈیو ہے، یہاں پر علی سردار جعفری کے بارے میں ہے، اور غالب کی شاعری شخصیت انیس کے بارے میں۔ تو یہ جو IMC مانو کی جو ویب سائٹ ہے، اس کا بھی لنک آپ کو فراہم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک ماڈل پیپر، یہ نیٹ کا ہے ایکچولی، یہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ سوالات کی نوعیت کیسی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو نیٹ کا امتحان کا ہے جی۔ اب یہاں پر دیکھیے سوال کیسا ہے، یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ اب اس سوال سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ باغ و بہار کے چاروں قصے پڑھنا ہے، اور چاروں قصوں میں کرداروں کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے، کہانی کے نام یاد رکھنا ہے، اس میں محلوں کا، باغوں کا ذکر ہے، اس کا نام یاد رکھنا ہے۔ اس مجموعے کی اشاعت ایک طرح سے اعتراف شکست ہے، شاید اس میں دو چار نظمیں قابل قبول ہوں۔ یہ کس نے کس بارے میں کہی تھی؟ اچھا، یہ جو سوالات دیکھیے یہاں پر، شعر کی صحیح بحر کی نشاندہی کیجیے۔ یہ بحروں کا آپ کو سوال آئے گا نہیں آئے گا، کیونکہ سلیبس میں نہیں ہے ذکر اس کا۔ گلزار نسیم میں کس روپ میں بکاوری تاج الملک سے ملنے جاتی ہے؟ یہ جو پورا قصے کا خلاصہ آپ کو پتہ ہوگا، نسیم کی مثنوی، تو اس سے آپ جو ہے اسلوبیاتی تنقید کے چار ابعاد کیا ہیں، یہ تنقید کے قسم ہے یہ۔ اور ڈرامہ اندر سبھا میں شہزادہ گلفام پر کون سی پری عاشق ہوتی ہے؟ تو یہ آپ کو مکمل سلیبس پڑھے رہے تو یہ آپ کو اندازہ، اقبال کی نظم آفتاب کس سے ماخوذ ہے؟ تو نظم کا سوال ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے صحیح مشرے سے شعر کو مکمل کیجیے، اہم اشعار بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ترکی ہور کس کا ڈرامہ ہے؟ باب الجنت۔ دیکھو اقبال کا جو ہے یہ مشہور شعر، آسماں تیری لہج پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، والد مرحومہ کی یاد میں، اس کا جواب ہے۔ حسرت موہانی کا تذکرہ تذکرۃ الشعراء خسوار کس رسالے میں شائع ہوا؟ آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اور دیکھیے یہ ذیل میں سے کون 8 مختلف حیتوں کا مجموعہ کا نام ہے؟ مسمن کو 8 کہتے ہیں، مصبہ 7 کو ہے، معشر 10 کو کہتے ہیں، یہ مسمت پتہ نہیں 7 9 کو ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اب سوالات کیسے ہیں، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ ساس عصمت چغتائی کا افسانہ ہے، غلط ہے یہ۔ چاندنی بیگم قرۃ العین کا ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ روشنی پریم چند کا افسانہ ہے، سودائی۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، بے ہو سکتا ہے۔ اچھا، حیاتی تنقید کس؟ تو آپ سوالات سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور مضمون آمد میں آورد رشید احمد صدیقی کس کتاب میں شامل ہے؟ اب آپ کو سلیبس میں آشفتہ بیانی دیے، آشفتہ بیانی میری میں انہوں نے علی گڑھ کا ذکر زیادہ کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ کس ادیب نے اپنی تحریروں میں علی گڑھ کا ذکر کیا ہے، تو وہ رشید احمد صدیقی۔ تو اس طرح کے ماڈل پیپرز بھی ہیں، تو آپ کو جو ہے مکمل نصاب پڑھیں گے ہی، تب ہی جو ہے آپ کو جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو فائل آپ کو ورڈ فائل ہے، یہ آپ کو ایک اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کا لنک دیا جائے گا، اور آپ کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی اس کی تشہیر کی جائے گی۔ امیدوار اردو مضمون کے سلسلے میں مزید رہبری کے لیے اس فون نمبر پر واٹس ایپ سے رات میں 9 بجے کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں،
اور امیدواروں سے یہی خواہش ہے کہ اب چونکہ ان کو مفت میں کتابیں فراہم کی جا رہی ہیں تو اس کی ناقدری نہ کریں، بلکہ مکمل نصاب پڑھیں۔ اب دیکھیے کہ پوسٹ کبھی 2 یا 4 بھی ہوتے ہیں، کبھی 10 ہوتے ہیں، اور یہاں تو 28 پوسٹ ہیں۔ تو اقبال کا شعر یاد رکھیں، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ 28 پوسٹ ہے تو اس میں آپ کامیاب ہوں گے، اس بات کا آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے، تبھی جو ہے آپ امتحان کامیاب کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد نصاب سے واقفیت ہونا چاہیے، نصاب آپ کے پاس رہنا چاہیے، اور نصاب کو تیز تیز آپ کو کرنا ہے۔ تو اردو مضمون کا یہ ویڈیو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کتاب پڑھتے وقت کتاب میں فہرست دیکھنا ہے، اور اس میں سے جو بھی مطالعہ کرے اس کے اہم نوٹس لینا ہے آپ کو۔ تو نصاب کو سمجھیے، اچھا تاریخ ادب اردو پڑھیے، اردو کی جتنی اصناف ہے اس کا آغاز و ارتقا پڑھیے، اور اہم شعراء اور ادیبوں کے تعلق سے پڑھیے۔ تو یہ ساری کتابیں آپ کے نصاب کی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر کہا جا رہا ہے کہ پرچہ جو ہے معروضی سوال جواب کی کتابوں سے نہیں آئے گا، بالکل نئے سوال بنائے جائیں گے، سوالوں کو گھما پھرا کر دیا جائے گا تاکہ آپ کے وقت آپ کا زیادہ ضائع ہو، اس لیے آپ کو نصاب مکمل پڑھنا ہے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں آپ کو ہمارے یہ کہاں گیا، یہاں پر جو ہے یہ ہمارے اس میں رکھی ہوئی رہیں گی کتابیں، تو اس کے اندر آپ کو ساری کتابیں دستیاب ہوں گی۔ تو یہ جو دکنیات سے متعلق ساری کتابیں، تو وہ جو لنک آپ کلک کریں گے تو یہاں سے کتابیں آپ کی کھلیں گی۔ تو امیدوار جو ہے اس فائل کو خود بھی استعمال کریں اور دوسروں کو بھی فراہم کریں، اور مزید کوئی رہبری کی ضرورت ہو رابطہ کریں۔ عنقریب جو ہے آپ کو اس ضمن میں پرچے اول کو کیسے تیاری کریں اس کا ویڈیو فراہم کیا جائے گا۔ اس کے اندر بنیادی بات یہی ہے کہ جتنے بھی نصاب کی چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہے، اور انگریزی کی جو کتابیں ہیں اسی میں پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو یہاں کہا گیا ہے کہ پرچے اول انگریزی میں رہے گا، اور آپ کے یہاں جو ہے جنرل اسٹڈیز اینڈ جنرل ایبلٹیز انگلش اینڈ تیلگو میں پرچہ دیا جائے گا، آپ کو اردو میں پرچہ اول نہیں آئے گا، اور یہ جو آپ کا جو سبجیکٹ ہے یہ تو اردو میں آئے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ کو پرچہ اول کی تیاری انگریزی میں کرنا ہے، اور جو امیدوار پرچہ اول 70 سے 80% صحیح کرے گا، اور پرچے دوم اردو 300 میں سے 250 سے لے کے 270 تک جن کے نمبر آئیں گے وہ لوگ اوپر آ سکتے ہیں۔ تو امتحان تو بہت سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، لیکن سنجیدگی سے تیاری نہیں کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے کامیابی نہیں ہوتے ہیں۔ تو امیدواروں سے خواہش کی جاتی ہے کہ جب ان کو اس طرح کی رہبری کی جا رہی ہے تو وقت کی قدر کرتے ہوئے وہ تیز تیز پڑھائی شروع کریں اور امتحان میں کامیابی حاصل کریں۔ شکریہ۔